السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوابوں کی تعبیر میں میرا موضوع یہ ہوگا کہ خلفائے راشدین کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ دوستو پوری توجہ سے ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میری بہت ہی کاوش ہوتی ہے ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے، کیونکہ ہر بندہ ہی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی حساس ہے۔ اس لیے اچھی طرح خوابوں کی تعبیر، اور ہر بندے سے اپنی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، نہ کسی کو خواب بتائیں، کسی پڑھے لکھے کو اپنا خواب بتائیں جو اس کی تعبیر اچھے طریقے سے نکال سکے۔ اور خواب کا اس کی وقت، اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ دن کے پہلے پہر میں آیا ہے، درمیان میں آیا ہے، یا صبح کی نماز کے اذان کے قریب آیا ہے۔ اس چیزوں کو بہت ہی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے تو خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھے تو یہ دلیل خوشی اور کرامت کی ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں زندہ دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکثرت زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، اور یہ امر تب ہے کہ جب آپ کو کشادہ اور خوش دیکھے، اور اگر ترش رو دیکھے تو یہ پھر پہلے کے خلاف ہے، یعنی وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ یہ حضرت ابن سیرین اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے متعلق خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور منصف ہے، یعنی وہ عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہوگا۔ اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ رو اور خوش طبیعت دیکھیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل اور انصاف ظاہر ہو۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے، تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت کو کسی شہر میں خوش طبع اور خوشادہ دو دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت رکھیں گے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خوش طبیعت ہیں اور ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کرامت اور شجاعت کی ہے، اور یہ ہے کہ وہاں پر بہت کرامتیں ہوں گی، وہاں پر بہت لوگ بہادری والے ہوں گے اور بہادری کی سوچ رکھنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے کہ وہ خوش طبع اور کشادہ رو ہیں تو اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے کی طرف رغبت کریں گے، یعنی رغبت کریں گے اور علم سے پیار رکھنے والے ہوں گے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشد چہارم، چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا۔ دوستو اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی شخص خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کرامتیں ہوں گی، شجاعتیں ہوں گی اور ان کو سرداری ملے گی، اور جس شہر میں دیکھے کہ وہ شہر عدل اور انصاف سے متصف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ درمیان میں نزاع، جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ان کی خلافت راشدہ کے دور میں ہوا تھا کہ کبھی کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، کبھی کوئی تنازع پیدا ہو رہا تھا۔ ایسے ہی اس خواب کی تعبیر ہوگی کہ اس شہر میں کرامت، شجاعت، سرداری ہوگی، اس شہر کے عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ عدل اور انصاف کی وجہ سے وہ شہر مشہور ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی اس شہر کے اندر کچھ جھگڑے، کچھ کلیش پیدا ہوں گے، لیکن وہ
کچھ ہی عرصے کے بعد ان پر قابو پا لیا جائے گا اور وہ کنٹرول ہو جائیں گے، وہ صلح جو ہوں گے صلح کی طرف آ جائیں گے، یہ وہاں پر کرامات ہوں گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔